الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ برادران اسلام، سورہ اسراء کی آیات مبارکات 23 سے لے کر 30 تک آج ان کا خلاصہ تفسیر پیش کیا جائے گا۔ قرآن حکیم کا یہ ایمان افروز، بصیرت امیز پیغام اور مقام اصلاح معاشرہ کے لیے بہت اہم ہے۔ ان آیات بینات میں اللہ رب العزت نے کسی بھی انسانی سوسائٹی کے لیے عموماً اور اسلامی معاشرے کے لیے خصوصاً ان بنیادی اصول و ضوابط کو بیان فرمایا ہے جو انسانی دنیا میں امن و امان اور بھائی چارہ، باہمی تعلقات میں استواری اور استحکام کے لیے انتہائی ناگزیر ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کتاب و سنت شریعت اسلامیہ کا مطالعہ اس بات پر بین دلیل ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے دین اسلام کی سنہری تعلیمات اور بہترین توجیہات ان کا کوئی نظیر و مثیل نہیں ہے۔ معاشروں میں جب حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی ہو رہی ہوگی تو وہاں امن، سلامتی، سکون ہوگا، اور جہاں حقوق اللہ کو تلف کیا جا رہا ہوگا، اللہ کے بندوں کے حقوق کو پائمال کیا جا رہا ہوگا، وہاں انتشار ہوگا، خلفشار ہوگا، اختلافات ہوں گے، تنازعات ہوں گے، لڑائی جھگڑا ہوگا، جنگ و قتال ہوگا۔ تو دین اسلام پوری نوع انسانیت کو بالعموم اور اہل ایمان کو بالخصوص وہ ضابطۂ حیات عطا کرتا ہے کہ جس پر عمل کرنے سے دنیا میں بھی امن، راحت، سکون حاصل ہوگا اور آخرت میں بھی نجات اور سعادت اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ قرآن حکیم کے بہت سے ایسے مقامات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، شرک سے روکا، اور ساتھ ہی والدین کے ساتھ
حسن سلوک کا حکم دیا اور ان کی نافرمانی سے منع کیا۔ یہ دو بنیادی اصول ہیں اصلاح معاشرہ کے لیے اور اصلاح احوال کے لیے۔ وہ کائنات جس کا خالق مالک صرف اور صرف اللہ ہے، وہ اپنی ذات میں، اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنی عبادت میں، توحید میں، الوہیت میں، ربوبیت میں یکتا ہے۔ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ تو عقل انسانی کا یہ تقاضا ہے کہ ہر انسان سب سے پہلے اپنے رب، اپنے خالق کا حق ادا کرے، اور جہاں اللہ کا حق ادا ہو رہا ہوگا وہاں بندوں کے حقوق بھی ادا ہوں گے، وہاں امن ہوگا، اتحاد ہوگا، یکسوئی ہوگی۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ توحید پہلا سٹیپ ہے معاشروں میں استقرار اور امن پیدا کرنے کے لیے، اور شرک وہ سنگین جرم ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، معاشروں میں ناہمواری آتی ہے، ظلم طغیان پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے شرک کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور ایمان کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ جس گھر میں، جس معاشرے میں، جس ادارے میں، جس ملک میں جہاں بھی عقیدہ توحید کو استحکام حاصل ہوگا، تحفظ حاصل ہوگا، اسی قدر اللہ کی نصرت شامل حال ہوگی۔ اور جہاں اللہ کے اس حق پر ڈاکہ ڈالا جائے گا، اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوگا، عذاب نازل ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کے سوا ہر گناہ معاف کر دیں گے۔ اگر کوئی حالت شرک میں بغیر توبہ مر جاتا ہے، حالت شرک میں اس کی موت ہوتی ہے، تو اس کی معافی نہیں ہے، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ توحید کے بعد حقوق العباد، اور حقوق العباد میں سر فہرست وہ طبقہ انسانیت ہے جو کسی بھی انسان کی خلقت، ولادت کے ظاہری اسباب بنتے ہیں۔ اس عالم انسانیت میں سب سے زیادہ مستحق حسن سلوک کا جو طبقہ ہے وہ والدین ہیں۔ والدین بندہ انسان کی جنت بھی ہیں، جہنم بھی ہیں۔ اگر والدین اولاد کے رویوں سے خوش ہیں تو وہ بہشت کی راہ پہ گامزن ہے۔ اگر والدین اولاد کی نافرمانی سے پریشان حال ہیں، اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے دیدوں میں آنسو ٹپک آتے ہیں، یہ اس انسان کی بدبختی ہے، بدقسمتی ہے۔ وہ انسان خوش قسمت ہے کہ اس کے والدین اس سے خوش ہیں، اور وہ انسان بدبخت ہے، محروم کائنات ہے کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہوں۔ والدین کو خوش کرنا ہر حالت میں، ہر صورت میں ضروری ہے۔ اختلاف دین، اختلاف عقیدہ، اختلاف مسلک و نظر، والدین کے ساتھ حسن سلوک میں رکاوٹ ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مقام میں بھی
والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، بالخصوص بڑھاپے میں کہا کہ جب ان دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں، عند الکبر عندک الکبر، یعنی آپ کے پاس بڑھاپا آ جائے والدین پر، اس میں لطیف اشارہ ہے، اے انسان اس وقت کو یاد کر جب تو پیدا ہوا تھا تو ہر چیز کا محتاج تھا، تو ناتواں کمزور تھا، تیرے والدین نے تجھے پالا، تیری تربیت کی، تو بیٹھنے کھڑے ہونے تک متحمل نہیں تھا۔ تو اب اگر وہ والدین تیری زندگی میں بڑھاپے کی حالت میں آ چکے ہیں، بڑھاپا طاری ہو چکا ہے، تو پھر تو نے ان کے سامنے اف تک نہیں کرنا، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، بلکہ ان کو اچھی بات کہنی ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جو نمازی ہیں، پابند صوم و صلات ہیں، لیکن والدین کے سامنے وہ بول جاتے ہیں کہ ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، والدین کے جگر، ان کے دل پھٹ جاتے ہیں، اولاد کی بےہودگی اور اولاد کی بدکلامی سن کر۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں اطمینان سکون حاصل ہو، ہماری اولاد بھی ہمیں رسپیکٹ دے، ہماری عزت کرے، تو والدین کے ساتھ اپنے سلوک کو یاد کر لیا کرو۔ باتوں باتوں پہ اولاد والدین کو ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جس سے ان کو بڑا دکھ پہنچتا ہے، اور زبان سے اف تک کہنے سے منع کیا گیا ہے، تو اس اولاد کی بدبختی کا کیا کہنا جو والدین کو گالیاں دیتا ہے، جو والدین کو یہ کہتا ہے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا، تم میری عزت کی حفاظت نہیں کر سکے، تم میری ذلت رسوائی کا سبب بن رہے ہو۔ کتنے ایسے سنگین جملہ کلمات بول دیتے ہیں، اور یہ اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ جو معاشرہ، جو خاندان والدین کو عزت دیتا ہے، والدین کو توقیر دیتا ہے، ان کی تکریم کرتا ہے، وہ معاشرہ اللہ اور اس کی مخلوق کے ہاں بہت ہی محبوب ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ اور جس خاندان میں، جس ماحول میں والدین کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، ان کی بے عزتی کی جاتی ہے، اللہ بھی ناراض، اور وہ مخلوق جس کی خاطر والدین کو ناراض کیا جاتا ہے، وہ مخلوق بھی در حقیقت اس کو لعن طعن کرتی ہے۔ تو عقل مندی یہی ہے کہ اولاد، بیوی، دوست احباب کی محبت کی خاطر والدین کی بے توقیری نہ کی جائے، بلکہ ان کی عزت اور ان کی توقیر میں بڑھ چڑھ کر انسان اقدامات کرے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ والدین کے لیے تمہارے کندھے، تمہارا سایہ عاطفت جھکا رہے، جس طرح پرندہ اپنے چوزوں کو پروں میں لے کر اپنے بچوں کو تحفظ دیتا ہے، ان کے لیے باعث رحمت بنتا ہے، تم بھی اس طرح تمہارے کندھے جھکے رہیں، والدین کی خدمت کرتے ہوئے، والدین کی رضامندی چاہتے ہوئے، اور نہ زبان سے بدتمیزی کرنی ہے، نہ کسی عمل سے، بلکہ دعا گو رہنا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، بڑی جامع دعا ہے، ہر مسلمان کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ اے اللہ، میرے والدین پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی، مجھ پر رحم فرمایا۔
تو انسان کا بچپن دلیل ہے کہ والدین جب بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو وہ ہماری خدمت اور ہماری توجہ کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ کوئی بھی اولاد دنیا میں اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کر سکتی، الا کہ کوئی غلام ہے، اس کو اولاد نے خرید کر آزاد کر دیا، تو عقل مندی یہی ہے کہ انسان عافیت، سلامتی اور اللہ کی عنایات کی تلاش میں والدین کی خدمت کرے۔ والد جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور یہ والدین کا بہت مقام ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے معاشرے کے نادار، لاچار، بے سہارا لوگوں کی مدد کا حکم دیا ہے، ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، بالخصوص مسکین، مسافر، رشتہ دار۔ انسان کے مال میں وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جو نادار طبقات ہیں، جو سائلین ہیں، ان کا لوگوں کے مالوں میں حق ہے، زکوٰۃ کی صورت میں، نفلی صدقات کی صورت میں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کرنے سے عمر میں بھی اضافہ ہوگا اور رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور کون انسان ہے جو یہ دونوں نعمتیں نہیں چاہتا؟ ہر ذی شعور انسان یہ خواہش رکھتا ہے، یہ دعا کرتا ہے کہ اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو اور اس کے رزق میں بھی اضافہ ہو۔ تو اس کا بہترین ایک وسیلہ کیا ہے؟ صلہ رحمی ہے، غریبوں، محتاجین، مستحقین کی مدد ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مالیات کے حوالے سے ایک اہم اصول بیان کیا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، مال کو بے جا اور اسراف کے ساتھ خرچ مت کیجیے۔ مال اللہ کی نعمت ہے، اس کے کمانے کے جائز ذرائع ہونے چاہیے، اور اس کے خرچ کرنے کے مصارف، مدات بھی جائز اور مشروع ہونی چاہیے۔ تو شعبہ مالیات کے حوالے سے ایک بہترین اصول اقتصاد یہ ہے کہ انسان فضول خرچی اور بخل دونوں سے بچتے ہوئے میانہ روی سے، اعتدال سے لوگوں کے حقوق ادا کرے۔ اور اگر کسی سائل کو، کسی محتاج کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اچھے انداز میں اسے واپس کر دے، اس سے سوری کرے۔ اور آخر میں فرمایا کہ یاد رکھو ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک آپ کا رب رزق کو جس کے لیے چاہے کشادہ کر دے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دے۔ رزق کا حقیقی مصدر، طاقت اور قوت اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے۔ یہ مال و دولت میں جو تفاوت ہے یہ ایک فطرتی امر ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جو اس نظام کو ختم کرنے کی کاوش کرے گا ناکام ہوگا، بے مراد ہوگا۔ ہاں، جو مالدار ہیں وہ اپنے مالوں سے غریب لوگوں کی مدد کریں، اور غریب لوگوں کی مدد کرنے سے ان کے رزق میں اضافہ ہوگا، اللہ خوش ہوگا، انہیں جنت حاصل ہوگی۔ اور جو کوئی اپنے مال پہ سانپ بن کر بیٹھ جائے گا اس کا مال تلف ہو جائے گا، فرشتوں کی بد دعا لگے گی، غریبوں، مظلومین کی آہیں اس تک پہنچیں گی۔ تو عقل مندی، دانش مندی، حکمت و بصیرت کا یہ تقاضا ہے کہ جسے اللہ نے مال دیا ہے وہ اس مال کے ذریعے اللہ کو بھی خوش کرے، رشتہ داروں کو بھی خوش رکھے، اور جو معاشرے کے غریب غربا ہیں
ان کی مدد کرے، اس سے معاشرے میں خوشحالی آئے گی، معیشت مستحکم ہوگی، اور دلوں کے اندر جو مادیت کا زنگار جم چکا ہے اس میں کمی آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلقنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عباد الله، نحن في هذه الآيات البينات نجد أصول نظام المجتمع الإنساني بصفة عامة ونظام المجتمع الإسلامي بصفة خاصة. وبعد أن ذكر الله عز وجل الركن الأعظم في الإيمان أتبعه بذكر شعائر الإيمان وشرائطه ودعائم بنيان المجتمع الإسلامي، مبتدئا بأصول نظام الأسرة وتقوية الروابط بين أفرادها. وهذه الآيات البينات تشمل على عدة أصول وضوابط لإصلاح الفرد ولإصلاح المجتمع الإسلامي. ومن أهم شعائر الإيمان ومظاهره أولاً عبادة الله وحده في قوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أمر الله عز وجل البشرية جمعاء ألا يعبدوا غيره. وهذا يتضمن أمرين: الاشتغال بعبادة الله والتحرز عن عبادة غير الله، لأن العبادة نهاية التعظيم ولا يستحق ذلك غير الله عز وجل، لأنه مصدر النعم والإنعام من إعطاء الوجود والحياة والقدرة والعقل. ومن أهم دعائم المجتمع الإنساني وإصلاحه وصلاحه الإحسان إلى الوالدين وبالوالدين إحسانا. قارن الله عز وجل في كثير من الآيات الأمر بعبادته بالأمر ببر الوالدين والإحسان لهما إحسانا تاما في المعاملة، لأنهما بعد الله الذي هو السبب الحقيقي لوجود الإنسان كان السبب الظاهري في وجود الأولاد وتربيتهم في جو مشحون بالحنان واللطف والعطف والإيثار.
إما يبلغن عندك الكبر، أي إذا بلغ الوالدان أو أحدهما سن الكبر وصار عندك في آخر العمر بحال من الضعف والعجز كما كنت عندهما في بدء حياتك، فعليك أيها المخاطب اتباع الواجبات الخمسة التالية. الأول، فلا تقل لهما، أي لا تسمعهما قولا سيئا فيه أدنى تبرم حتى ولا التعفف، وهو التزجر والتألم الذي هو أدنى مراتب القول السيء، وذلك في أي حال، ولا سيما حال الضعف والكبر والعجز عن الكسب، لأن الحاجة إلى الإحسان حينئذ أشد وأولى وألزم، لذا خص حالة الكبر لأنها الحالة التي يحتاجان فيها إلى البر للضعف والكبر. الثاني، ولا تنهرهما، أي ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح. والفرق بين النهي عن التأفف والنهي عن الانتهار أن الأول الكلام الرديء الخفي، والنهر أو الثاني الزجر والغلظة. الثالث، وقل لهما قولا كريما، أي وقل لهما قولا لينا طيبا حسنا مقرونا بالتوقير والتعظيم والحياء والأدب الجم. ويلاحظ أنه تعالى قدم النهي عن المؤذي ثم أمر بالقول الحسن والكلام الطيب، لأن التخلي مقدم على التحلي، ومنع الأذى أولى من إحسان القول والفعل. الرابع، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما بفعلك، والمقصود منه المبالغة في التواضع وإلانة الجانب، فإن خفض الجناح كناية عن فعل التواضع. الخامس، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي اطلب لهما الرحمة من الله في حال كبرهما وعند وفاتهما. يا عباد الله، ومن التوجيهات الربانية الموجودة في هذه الآيات البينات الإحسان إلى ذوي القربى والمساكين وابن السبيل، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ومنع الله عز وجل من التبذير والإسراف، ولا تبذر تبذيرا. لما أمر الله تعالى بالإنفاق والبذل نهى عن الإسراف، وبين سياسة الإنفاق، أي لا تنفق المال إلا بالاعتدال وفي غير معصية، وللمستحقين بالوسط الذي لا إسراف فيه ولا تبذير. والتبذير إفساد المال وإنفاقه في الإسراف، والوسطية والاعتدال هي سياسة الإسلام المالية والاجتماعية والدينية، كما قال عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ومن هذه التوجيهات البينات الوعد الجميل بالعطاء أو القول الميسور: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ومن هذه التوجيهات الربانية القصد في الإنفاق. والخلاصة إن أصول الإنفاق هو الاقتصاد في العيش والتوسط في الإنفاق دون بخل ولا سرف، فالبخل إفراط في الإمساك والتبذير إفراط في الإنفاق، وهما مذمومان، وخير الأمور أوساطها، والفضيلة وسط بين الرذيلتين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات البينات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله الرؤوف الرحيم الواسع العليم ذي الفضل العظيم والإحسان العميم، نحمده على ما أولانا من النعم، ونشكره على ما دفع من النقم، ونستغفره ونتوب إليه، ونعول في جميع أمورنا عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام ومصباح الظلام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه المرتقين في الخير إلى أعلى مقام. ثم اعلموا عباد الله إن بر الوالدين وصلة الأرحام منجاة للعبد من شرور الدنيا والآخرة، وموصلة إلى دار السلام، وإن الصلة تصل الأرزاق والأعمار، والقطيعة توجب سخط الله وقطع العمر والرزق والخزي والبوار. وجاء في الحديث النبوي أنه قال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل بقي من بر الوالدين شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. فيا سعادة البار الواصل للرحم بطول العمر وصلاح العمل وبركته وسعة الرزق، ويا خيبة القاطع ما أعظم ظلمه وأوبق إثمه وأولاه بالعقوبة والمحق. أيها العبد، أيها المسلم، أما تذكر رحمة الآباء والأمهات وما قاسته الأم من ثقل الحمل وكرب الولادة وأنواع المشقات؟ فكم أسهرت ليلها وأتعبت نهارها، وكم منعت راحتها وأزعجت قرارها، وإذا نابك الألم لازمت أحزانها وأكدارها. وكم للأب عليك من إحسان وإنعام أيها المسلم، وكم لك عليه من أياد جسام. أما كرر عليك النفقة والكسوة أو الكسوة وغذاك بأطيب الطعام؟ أما تربيت بنعمته صغيرا وتقلبت بمعروفه كبيرا وأنت لا تملك فتيلا ولا نقيرا؟ أما علمك الكتابة وأقرأك القرآن وبذل ماله وبدنه في تهذيبك وتأديبك وأحسن إليك غاية الإحسان؟ أفيجمل بك أن تقابل الإحسان بغير الإحسان؟ أم يليق بمن له عقل ودين أن يستبدل ذلك بالقطيعة والعدوان؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم استعملنا في الخير. اللهم استعملنا في الخير. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين،
اللهم احفظنا بالإسلام راقدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم احفظ علينا بلادنا وبلاد جميع المسلمين. اللهم احفظنا من كل سوء ومكروه. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضى. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة المخلصة التي تعينهم على الخير وترشدهم إلى الخير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأذل الشرك والمشركين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مسرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.